نہیں میں ادھر بیٹھ نہیں آپ ٹھیک ہے نا، یہ ہٹاؤ تو یہ بھی نا ایک جیسی چیز. والیوم بند کر. ٹھیک، کین وی اسٹارٹ؟ جی شروع. جی سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو آج آپ حضرات کو، خواتین و حضرات کو اس لیے تکلیف دی تھی کہ ہم آپ سے جو یہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہوا ہے اس کے کچھ نتائج کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، اور اس کے علاوہ کچھ جو آج کل اس کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے اس کی ریلائبلٹی کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیں جو ہم نے ابھی تک ہمارے شیئر کرنا ہے. سو اس تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ امتحان جو ہوتا ہے یہ ایک پیپر کے اوپر ہوتا ہے. پیپر لوگوں کو دیا جاتا ہے، کویسچن پیپر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک آنسر شیٹ ہوتی ہے. وہ جس کے اوپر جواب، کیونکہ یہ ایم سی کیوز جن کو کہا جاتا ہے کہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا 4 میں سے ایک جواب درست ہوتا ہے اور وہ جواب اے بی سی ڈی میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک پیپر جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کی ایک خاص ساخت بنی ہوتی ہے، مشین ریڈیبل ہوتی ہے کہ مشین اس کو پڑھتی ہیں، اور یہ اس وقت جو دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ مشینز ہیں وہ یہاں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. سو جو کینڈیڈیٹ ہے، جو بچہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ 4 میں سے جو جواب درست سمجھتا ہے اس جگہ کو، اس دائرے کو اپنی پینسل کے ساتھ نشان لگا دیتا ہے. سو اینڈ میں جب وہ ساری کی ساری آنسر شیٹ جاتی ہے، وہ 200 نشان جو لگے ہوتے ہیں، مشین اس کو ریڈ کرتی ہے، اور وہ مشین یہ اس امتحان کے جو سارے 120 پیپر تھے ان کو 4 بیچز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ سوالوں کو شفل کر دیا جاتا ہے لیکن سوال وہی ہوتے ہیں ہر بیچ کے لیے. سو ہر بچہ اپنا بیچ نمبر اس میں ڈالتا ہے بچہ، اور اس کے بعد اپنی سوالوں سلیکٹ کرتا ہے. مشین ریڈ کرتی ہے کہ کتنے جواب ٹھیک ہوئے، اپنی کی کے ساتھ ملتے ہیں، اور کتنے نہیں ہوا، اور اس حساب سے سکورنگ کرتی ہے. سو اس کے اندر کوئی ہیومن فیکٹر انوالو نہیں ہوتا اس ساری سکورنگ کے اندر. یہ ایک طریقہ ہے جس کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے. چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ دکھا دوں تاکہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہ اسی ایگزام، یہ اس امتحان کے پیپر ہیں. اور تھوڑا سا اگر ایک سیکنڈ روکے، بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ پرسوں بہت سارے بچے یہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے سوال جو تھے ان کے، جس طرح ہمارے پیپر ہوا تھا ہمارے نمبر زیادہ آنے چاہیے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ جی کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ آنے چاہیے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے. ہم نے کہا جی اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپ ہمیں رول نمبر دے دیں، میں ذاتی طور پہ پریزیڈنٹ، اگر آپ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں جاؤں گا اور آپ 15 کے 15 پیپر میں نکلوا کے اور ان کے جوابوں کو اپنے سامنے ویریفائی کروں گا، کراس چیک کروں گا ہر طرح سے. سو اس معاہدے کے تحت میں خود اس پیپر کے پاس ہم نے نکالے 15، اور وہ 15 کے 15 رول نمبرز کو ہم یہاں رن کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ مشین کس طرح ان پیپرز کو ریڈ کرتی ہے. یہ سامنے آپ کے. جی یہ پیپر یہاں رکھے جا رہے ہیں، سارا ایک سٹیک ہے، 15 کے 15 اکٹھے رکھے جاتے ہیں. یہ ایک وقت میں کافی سارے سینکڑوں کی تعداد میں پیپرز کو ریڈ کر لیتی ہے.
اب جب اس نے پیپر جب یہاں آئے گے اسکینر تو یہ کمپیوٹرز ہیں جو کہ بہت سفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر ہوتے ہیں. اب جب یہ کمانڈ دیں گے تو وہ مشین اس کو ریڈ کرنا شروع کر دے گی وہاں سے. اب وہ کمانڈ دیں گے اور یہ دیکھیں اس نے مشین نے ریڈ کرنا شروع کر دیا. سو اسکینر کے نیچے سے گزر رہی ہے, نیچے ہر بیچ کی اپنی اپنی کی کے ساتھ وہ میچ کرتی جا رہی ہے اور وہ ریڈ کرتی جا رہی ہے. یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ ان کے آتے جا رہے. اچھا یہاں ایک سیکنڈ روک دیجیے گا, تھوڑا سا چلائیں آگے, تھوڑا سا آگے چلائیں, آگے چلائیں ایک ایک سٹیپ فریم کر کے. جی چلاتے جائیں, ہاں چلاتے, تھوڑا سا آگے چلائیں. ہاں نیکسٹ, اوکے نیکسٹ اسٹیپ ایک فریم اور یہاں پہ روک دیں. اب کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تمام کا تمام رنگ میں ہے, ایک جو درمیان میں ہے یہ سفید رنگ میں آ رہا ہے. ہوا کیا ہے کہ اس بچی نے اپنا بیچ نمبر ڈالنا تھا. وہ ایک بیچ چاروں اپنے ایک سائڈ پہ پیپر کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا بیچ ہے, اس کو بھی اسی طرح آپ نے سرکل کو بھرنا ہوتا ہے. اس نے غلطی سے ایک غلط سرکل بھر دیا, پھر اس کو احساس ہوا کہ میرا بیچ تو مختلف تھا, اس نے اس کو کراس کیا اور دوسرا سرکل بھر دیا. جب اس نے دوسرا سرکل بھر دیا تو اب مشین نے ریڈ کر لیا ہے کہ یہ اس نے 2 سرکل بھرے ہیں, اس نے اس کو ایرر دے دیا. سو اب وہ آپریٹر جو ہے اس نے نکالا مشین سے دوبارہ اور اس ایک پیپر کو مینولی اس کا نمبر جو اس نے کراس کر کے جو ٹھیک ڈالا تھا اس کو ٹھیک کو ڈال دیا گیا. سو یہ اس قسم کے سوفسٹیکیٹڈ مشینز تھیں جنہوں نے یہ سارے کے سارے, اور پیپر کے اندر جو بھرنا تھا وہ بچوں کا کام تھا. کیا بھرنا ہے وہ آپشن ہے, اسکورنگ بھی اسی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. سو اس کے بعد ہم نے یہ ان 15 کے 15 کو ویریفائی کیا, مینولی بھی ویریفائی کیا, اور اس کے نتائج میں دیکھا کہ وہ رزلٹ ایگزیکٹلی وہی تھا. اس میں کیا گیا تھا کہ اب, اور اگلی بات جو اب میں آپ کو ایگزام کے انالیسس کے بارے میں بتاؤں گا تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوگی بٹ وہ اس کو دیکھ لیجئے گا. سو اب آپ کو انالیسس والے مجھے دکھا دیتے دوسری جو. اور یہ جو بچی جس نے یہ کیا تھا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے یہیں آئی ہوئی تھی, اس کو اس کا پیپر دکھایا ہے, اس کو دکھایا ہے کہ اس نے غلطی کی, وہ مانی ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی. آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلی میٹنگ پہ آپ کے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ غلطی کر دے. بچے غلطی کرتے ہیں, پریشر ایگزام کا پریشر ہوتا ہے, آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اتنا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا, تو وہاں پہ سب لوگ ایسی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. اور بہرحال اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب ہم نے یہ امتحان ڈیزائن کیا تو ایک ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم نے بتایا کہ یہ سوال کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ اس میں اتنے فیصد سوال ہوں گے وہ آسان سطح کے ہوں گے, اس سے زیادہ اتنے فیصد جو ہوں گے وہ انٹرمیڈیٹ سطح کے ہوں گے, اور اتنے فیصد کویشچن جو ہوں گے وہ مشکل ہوں گے. سو اب امتحان کا رزلٹ جب آتا ہے تو آپ اس کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا جو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا وہ پیپر نے اسی طرح بیہیو کیا. مطلب جب آپ تمام اسٹوڈنٹس کا نتیجہ نکالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پیپر نے جیسے کہا گیا تھا ویسے ہی پریڈکٹ کیا گیا یا کسی دوسرے طریقے سے پریڈکٹ کیا گیا. سو ہم آگے چلیں, اوپر چلیں. اور اسی میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, اس بہت ٹیکنیکل ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں کرامبیک الفا, کہ یہ ایگزام کی ریلائبلٹی کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں کہا جاتا ہے جو ٹاپ کے ایسے ایگزامز ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ, ان میں 0.7 سے اوپر جو ویلیو ہو وہ ایک اچھا امتحان کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس ایگزام کی کرامبیک الفا ویلیو آپ اوپر دیکھ لیں 0.96 ہے, وچ از آلموسٹ ایز جتنی بہتر ہو سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں اس میں آ کے کہ جو کٹ آف ویلیوز ہیں یہاں پہ نیچے سے شروع کریں, 68 سوال, 68 ہے نا, 58 کویشچنز ایسے تھے جن کو کہ تمام اسٹوڈنٹس نے تقریباً ٹھیک کر لیا, یہ ایزی کویشچنز تھے. اس کے اوپر 105 کویشچنز ایسے تھے جن کو کہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ اس سے یہ تقریباً 52% لوگوں نے ٹھیک کیا. اور اس کے اوپر 27
क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनको कम लोगों ने किया, कि जो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे बहुत टॉप के स्टूडेंट्स में। ऐसे सवाल आपको इसलिए डालने पड़ते हैं कि ये फैसला हो सके कि कौन कौन से कॉलेजों में कौन कौन से बच्चे जाएंगे। वो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करते जाते हैं कि पास की सतह पे लोग आ जाएं, क्योंकि हमारा एक मकसद ये था कि हम एक बुनियाद कर दें कि इस लाइन से ऊपर वाले तमाम बच्चे इस एल हैं कि वो मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले सकें और डॉक्टर बन सकें कल को। सो वो 60% का कट ऑफ था। सो उसको हमने बहुत मुश्किल नहीं किया और उसका वो आगे नतीजा आपको बता देगा। उससे ऊपर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करते गए ताकि ये पता चलता जाए कि कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ किस तरह compete करेंगे। सो इसने इसी तरह बिहेव किया। और नीचे चले जाए तो ये पता चलता है कि जी कितने सवाल ये इसको डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कहा जाता है कि कितने सवाल ऐसे थे कि जो अच्छे और बुरे स्टूडेंट्स के दरमियान डिफरेंशिएट, अच्छे और कमज़ोर स्टूडेंट्स के दरमियान ये डिफरेंशिएट कर रहे थे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 158 क्वेश्चंस ऐसे थे 200 में से कि जिनमें के अच्छे स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए और कमज़ोर स्टूडेंट्स ने कमज़ोर मार्क्स लिए। उसके बाद 28 थे कि जिनमें ये डिस्क्रिमिनेशन कम थी कि कमज़ोर स्टूडेंट्स ने भी ये ठीक कर लिए और अच्छों ने भी ठीक कर लिए। और कुछ 16 के करीब ऐसे थे कि जो ये अच्छा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और ऊपर चले, इसकी बुनियाद पे, इस सारे की एनालिसिस की बुनियाद में और स्टूडेंट की फीडबैक के मुताबिक कि जी कुछ सवाल आउट ऑफ कोर्स आए थे, ये 14 सवाल इम्तहान में से निकाल दिए गए। सो इसके बाद हर स्टूडेंट को 186 में से नंबर दिए गए और उसके बाद हर स्टूडेंट के 14 नंबर इसमें मिला दिए गए, ऐड कर दिए गए। सो इस तरह ये 200 में से टोटल हुआ। अब जब स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि वो कौन से 14 थे। वो समझ रहा है कि मेरे ये 14 तो मुझे बस मिलने ही थे, चाहे जो भी हो। ये वो 14 थे, 14 तो सबको मिले, लेकिन बाकी स्कोर तो 186 में से आ रहा था। सो इस तरह इस एग्ज़ाम का ये रिज़ल्ट मिला। सो ये एक टेक्निकल साइड थी। आगे इसकी रिज़ल्ट्स क्या आए, ये अली रज़ा साहब को आपको इसलिए बता देंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जिनका ताल्लुक इससे है कि मुख्तलिफ रीजन्स हमारे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इस टेस्ट के अंदर। सो उसको एड्रेस करने के लिए मैं अली रज़ा साहब को हैंड कर अच्छा जी, वो पहले तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग। वेल क्लैरिफाई क्या, लेट मी मेक इट abundantly clear in a statement. The MDCAT result is now final. That's it. It's closed. Recounting जिन जिन ने अप्लाई की थी उनकी recounting बहुत सारों की हो गई है, बहुत सारों की चल रही है। There's tens of thousands, so that's being done. अभी तक we have not found one जिसका result change हुआ। But the result is final. It has been sent to the universities. We've asked them to start admissions. Private colleges की admissions खुल चुकी हैं. To my understanding, what we've been informed, Balochistan for their public colleges has advertised. KP for their public colleges has advertised. Federal will be advertising, I believe, either tomorrow or day after. To my understanding, Punjab is also opening their admissions. So now we are going into the admissions phase. The MDCAT phase is closed. That this matter is now finished. ये हम क्लैरिफाई कर रहे हैं आज, ये ताकि अब इसके बाद कोई गुंजाइश ना रहे और जितने सवालात थे उनके जवाबात हमने दे दिए हैं. How is the exam been conducted? What were the reviews? What were the analysis levels? What were the rechecking levels? ताकि अब किसी को इसमें शक शुबा ना रहे. दूसरा एक इशू उठाया गया है एंड मैं उसकी आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ. हमें कॉन्स्टेंटली अब मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि जी आप 60% जो पास मार्क्स थे MDCAT के उसको आप लोअर कर दीजिए टू 50%. नाउ ये मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे रहा हूँ बिहाफ द काउंसिल, ये नहीं होने वाला. वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस इट. 60% इज द पास मार्क्स, इसे हम नीचे नहीं करेंगे. ये माजी में होता रहा है. माजी में ये होता रहा है कि कभी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती थी, कभी सिंध करता था, कभी KP करता था कि जी हमारे बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, और ये हर साल हो रहा था, पिछले साल भी हुआ. तो हमारे पास काफ़ी बच्चे नहीं हैं सीट्स के लिए, आप इसकी पास मार्क्स कम कर दीजिए. पास मार्क्स कम किए जाते थे. मैं अब आपको बता दूं साफ सीधी बात कि होता क्या है. जब आप ये पास मार्क्स कम करते हैं, बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं. ये वो बच्चे हैं जो कि
पैसे दे के प्राइवेट कॉलेजेस में मेरिट के बगैर सीट लेते थे, जिसको आप लोग डोनेशंस का नाम सुनते थे, वगैरह सब सुनते थे. ये था वो सिस्टम पुराना. हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि 60% से ऊपर जो बच्चे मेरिट पे माशाल्लाह आ गए हैं. हमें अच्छी तरह से पता है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास के बच्चे हैं. वो अफोर्ड प्रॉब्ली नहीं कर सकते जो कॉलेजेस डिमांड करना चाह रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस. मगर अब ये प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर होगा, ये मार्केट डिटरमिन करेगी. प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर होगा, या सीटें खाली रखें या इन मेरिट के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दें. ये अब उनकी मर्जी. दिस इज द सिस्टम जो हमने पहले दिन से डिजाइन किया था. लोगों का ख्याल था कि हम प्राइवेट कॉलेजेस को खुला छोड़ें या ये करें या वो करें. ये नहीं कर रहे. हमने मेरिट को वहां पे ब्लॉक कर दिया है कि अब या आप उन बच्चों को एडमिट करें, उनको पढ़ाएं, या फिर अपनी सीटें खाली छोड़ दीजिए. ये उनकी मर्जी है. सो मेरिट इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड अंडर एनी कंडीशन. दिस इज फाइनल. दूसरा, एक पिछले 2-3 दिन से हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है कि जी वो सिंध में रिजल्ट बहुत खराब है. मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, रॉन्ग फिगर्स हैव बीन कोटेड. सिंध का एक प्रोविंस था जहां पे बच्चे रजिस्टर हुए थे, बिकॉज उनकी एडमिशन इस तरह होती हैं अर्बन और रूरल. सिंध के जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पे रिजल्ट 43.6% है पास्ट. रूरल में 25.4% पास्ट, जिसकी वजह से जब आप कंबाइन कर देते हैं सिंध का रिजल्ट तो वो 32% आ जाता है. बट सिंध के अर्बन सेंटर्स में द रिजल्ट इज 43.6% हैव पास्ड. नेशनल एवरेज क्या है पासिंग इज 55.8%. सो उनके सिंध के अर्बन इज वेरी क्लोज टू द नेशनल एवरेज. ऐसी कोई बात नहीं. पंजाब, फेडरल, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके, दे आर अबव द नेशनल एवरेज. ये सारे के सारे 70% प्लस में गए हैं जो पास किए हैं. केपी 47%, दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू द नेशनल एवरेज. बलोचिस्तान इज द वन प्लेस जहां पे नेशनल एवरेज से वो काफी लो रहे हैं. दे आर 32.4%. बट इन टोटल जो बात समझने वाली है, 67,937 चिल्ड्रन है पास्ट. टोटल जो हमारे पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल की सीट्स हैं वो 19,120 है. ना विच मीन्स कि ये बच्चे हैं जो कंपीट करेंगे. सो हर सीट के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 3 बच्चे हैं जो कंपीट कर रहे हैं. दैट इज वेरी गुड कॉम्पिटिशन. इसमें जो बात समझने वाली है, सारे हम सुन रहे हैं कि जी ये मसला है, ये आउट ऑफ करिकुलम, ये आउट ऑफ करिकुलम का कोई इशू नहीं था. ये असल में सच्ची बात आपको बता दें, ये पहली बार एक एग्जाम हुआ है जिस पे हमने कॉग्निटिव लर्निंग बेसिस के ऊपर बच्चों को असेस किया है, रट्टे की बेसिस पे नहीं किया है. हमारे पास बच्चे आए हैं, मैं पिछले 8 दिनों में मैंने और तकी साहब ने पर्सनली कुछ नहीं तो कम से कम 700-800 बच्चों से पर्सनली बात की है. फोन पे, ईमेलें कर रहे हैं, हर एक का हम जवाब दे रहे हैं. बेतहाशा बच्चे हैं जिन्होंने आके मैं कहा जी पेपर तो बहुत आसान था. पहली गलती, आप जब पेपर, जी नॉर्मली हम सब कर चुके हैं बचपन में, पेपर ज्यादा आसान होता है, वी ट्राई एंड रन थ्रू इट, गलतियां कर जाते हैं. बहुत सारे बच्चे आए, उन्होंने एक बड़ी अनोखी बात की. उन्होंने कहा जी जो सवाल था वो नहीं था जो हमारी टेक्स्ट बुक में, जवाब नहीं, सवाल नहीं वो वाला है. ये आपने जिस तरह सवाल लिखा था ये वो वाला नहीं है, हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ और था. जिसका मतलब रट्टे लग रहे थे, ये रट्टे लग रहे थे. ये एग्जाम ने जो टेस्ट किया है, हमें जो मेडिकल स्कूल में चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि उसने कल हमारा डॉक्टर बनना है, हमें वो बच्चा चाहिए जो कि अपना जहन इस्तेमाल करेगा, जिसकी कॉग्निटिव लर्निंग कैपेबिलिटी हो. रोट सिस्टम के ऊपर आप मेडिसिन नहीं पढ़ रहे. हम लोग सब यहां बैठे हैं, हम सबको वो डॉक्टर चाहिए जब हम अस्पताल में दाखिल हो तो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस हो, ट्रस्ट हो कि ये आदमी जो खड़ा है ये डॉक्टर है, मैं अपनी जान इसके हवाले कर रहा हूं. तो वो तो आपको तभी मिलेगा जब हम उस बच्चों को लाएंगे, उन बच्चों को मेडिकल स्कूल से गुजारेंगे जिनमें वो कैपेसिटी है, एबिलिटी है. हम सब में नहीं है. अभी मैं ऊपर बच्चों से बात करके आ रहा हूं, वो कुछ बच्चे मुझे जी हमारा हक है. हक नहीं है, आपको मेरिट के ऊपर अंदर आना है. ये कोई बॉर्न राइट नहीं है. हमारे यहां पे ये कोई राइट नहीं है कि हर बच्चा मेडिकल कॉलेज जाने का उसका हक है. अगर वो मेरिट पे होगा तो जाएगा, और ये सिस्टम अब मेरिट बता रहा. दूसरी चीज जो क्लियर हम कर दें बड़ी क्लियरली इस बार, देखिए हमें पता है पिछले 5-8 दिन से प्रोटेस्ट आप सब देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, हम तक भी खबरें आ रही हैं, हमें भी कंप्लेंट्स आ रही हैं. अब मैं बिल्कुल खुलेआम एक बात कर रहा हूं, हमें अच्छी तरह से पता है इसके पीछे क्या है. मेरी रिक्वेस्ट पहली एक है
کہ بھائی اس چیز کو خدا کے واسطے میڈیکل ایجوکیشن کو اور میڈیکل پروفیشن کو پولیٹیکل فٹ بال مت بنائیے, اس میں پالیٹکس مت لائیے. یہ یہاں سے ڈاکٹر بننے, یہ پالیٹکس نہیں ہے, اس میں پالیٹکس چھوڑ دیجئے, ہم سب کو چھوڑنی پڑے گی. یہ ایک نیشنل لیول ایشو ہے. اس کے پیچھے مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں بالکل کھلی زبان میں بولتا ہوں, آپ سب کو پتا ہے کہ میں چیزیں روکتا نہیں ہوں. دکانیں بند ہو گئی ہیں لوگوں کی, یہاں پہ اکیڈمیز چل رہی تھیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بچہ ایف ایس سی کر رہا ہے یا اے لیول کر رہا ہے, اس کو 4 مہینے اکیڈمی جا کے 2 لاکھ روپے کیوں خرچ کرنے پڑ رہے ہیں ٹو اسٹڈی فار این ایم ڈی کیٹ ایگزام. کیونکہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان تو اسی کریکولم میں سے آنا ہے جو اس نے پڑھا اور پاس بھی کیا ہوا ایف ایس سی, اور کہتے ہیں میں 90% مارکس دیے ایف ایس سی میں. تو پھر آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی اکیڈمیز میں جانے کی؟ کیونکہ یہی اکیڈمیز ہیں جو کوشچن بینکس بنایا کرتی تھیں, پھر ان بچوں کو بلا کے ان کو رٹے لگواتی تھیں, اور پھر کہتی دیکھا ہم نے تمہیں 90% نمبر لے دیے. ہوا یہ, اس دفعہ امتحان ان اکیڈمیز کا نہیں بنا ہوا. اس دفعہ امتحان اس کے اندر کوئی ویسٹڈ گروپ نہیں انوالوڈ تھا. تو آپ کے سامنے رزلٹ آ گیا. اصل میں پہلی بار آپ کے سامنے سچا رزلٹ آیا. یہ اصل ایشو ہے. باٹم لائن, اگر یہ میرے 67,000 بچے پاس ہو سکتے ہیں اور 90% نمبر بھی لے سکتے ہیں, تو دیکھیے ہم لوگ سیٹسفائیڈ کہ وی فاؤنڈ دا کریم. ہمیں وہ بچے مل گئے ہیں who are competent to go to medical school. یہ اب دیکھیے ہم سب فیل ہوئے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی میرے نمبر کم ہیں تو اس لیے میں یقین نہیں کروں گا. اور آج میں آپ لوگوں سے, میڈیا سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے سوشل میڈیا کو ہم میں سے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا کے اوپر تو جو کچھ ہوتا ہے ہم سب کے کنٹرول سے باہر ہے. بٹ آپ لوگ میڈیا ہیں, آپ لوگ وہ ہیں جو آپ لکھتے ہیں یا آپ ٹی وی اسکرینس پہ ڈالتے ہیں. یو آر ریسپانسبل فار اٹ, اینڈ آپ لوگوں کی تھنکنگ کو چینج کر سکتے ہیں. دیکھیے اگر ہم لوگوں نے انسٹیٹیوشنز کے اندر لوگوں کا ٹرسٹ واپس نہیں بلڈ کیا تو یہ ملک کبھی بھی نہیں پروگریس کرے گا. اینڈ وی نیڈ دا میڈیا ناؤ, وی نیڈ یو ٹو ورک وتھ اس. دیکھیے ہم لوگوں نے فلی ٹرانسپیرنٹ سسٹم اڈاپٹ کیا. مجھے کل کسی نے کہا کہ جی آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ لوگ بول بہت زیادہ رہے ہیں, آپ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں. آئی ایم سوری, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اس ملک میں بہت اس کے نیگیٹو سائڈز بھی ہیں. وی اگریڈ ایز اے کاؤنسل کہ ہم اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے. اس ایگزام کا یہ انالیسس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. کوئی اور ایگزامنگ باڈی اپنا انالیسس نہیں کھولتی ہے, یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. ہم نے کھول دیا, ہم نے ریزلٹس کھلے عام چیک کیے. کوئی کمپلینٹ آئی ہم نے پہلے کہہ دیا کہ جی وی پریزیوم کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم خود چیک کر لیں گے. یہ آپ کو کانڈکٹ کسی اور انسٹیٹیوشن کا نہیں ملے گا اس ملک میں اس وقت. مگر جب ہم کر رہے ہیں تو ہم آپ سے اب ریکویسٹ کرتے ہیں ٹو میک شور ان بچوں کا مستقبل مت خراب کریں. ان کو لوگ غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں. یہ بچے اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ یہ ہر چیز کے اوپر کوشچن اٹھا رہے ہیں, ہر چیز کے اوپر شک کر رہے ہیں. اگر شک کے اوپر چلیں گے تو آگے جا کے امتحانات کیسے دیں گے, اس سسٹم میں کیسے پڑھیں گے, یہ ڈاکٹرز کیسے بنیں گے. تو وی آر ہوپنگ کہ اب ایز اے میڈیا, ایز دا موسٹ امپورٹنٹ لنک بٹوین دا پبلک اینڈ انسٹیٹیوشنز, آپ لوگ بھی ایک پازیٹیو رول پلے کریے. اس کو پولیٹیکل فٹ بال نہ بننے دیں پلیز. آپ کے سامنے ہر فگر جو سوال پوچھا گیا ہم نے سامنے رکھ دیا ہے. ہم نے کبھی ہچکچائے نہیں ہے جواب دینے سے. ہمارے جواب لیجئے, مگر پلیز کمیونیکیٹ اٹ کریکٹلی آلسو ٹو میک شور کہ ان بچوں کو پتہ چل سکے کہ کیا ہے یہ رزلٹ ہے. دے ہیو ٹو ٹیک کانفیڈنس ان دس. دیکھیے ایک چیز جو سب کا کنسرن ہے کہ جی وہ سیٹیں کافی نہیں ہوں گی. اس وقت ہر پروونس میں جو سیٹیں بچے پاس ہو گئے ایم ڈی کیٹ, تو ایلیجبلٹی بیس, ہر پروونس کی جتنی سیٹیں ہیں اس سے زیادہ بچے ہیں. کسی پروونس میں یہ ایشو نہیں آنے والا کہ بچے کم ہوں اور سیٹیں زیادہ ہوں. ہر جگہ کافی ہے, صرف کمپٹیشن بڑھے گی, کمپٹیشن بڑھے گی. میں نام لیے بغیر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور بائی دا وے اگر کل مجھے کوئی حکم دے گا میں کھول بھی دوں گا. میرے پاس جتنے, اور تغی صاحب کے پاس میسیجز آ رہے ہیں اس وقت لوگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے, کہ جی اس بچے کو 1 نمبر اور دے دیجئے, یہ فیل ہو گیا, اس کی ایڈمیشن کرا دیجئے. جی آپ پرائیویٹ کالجز کی طرف سے آنکھیں بند کر لیجئے, ان کو بس ایڈمیشن کرنے دیجئے. یہ نارمل آ جا رہی ہے میرے پاس سفارش, ہر ایک کو نہ کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اب کام یہ ہے یہ 67,000 بچوں کو پروٹیکٹ کرنا. یہ ان کا میرٹ ہے, یہ اب ان کا حق ہے, ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے.
بٹ ہمارا کلچر یہ ہو چکا ہے اس ملک میں کہ سفارش کروا لو, ریکویسٹ کر لو, کسی طرح سے پریشر ڈلوا لو. یہ نہیں ہونے والا, یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی کر رہا ہوں. یہ کاؤنسل اس پریشر میں نہیں آ رہی ہے. جو مارکس ہیں. دوسری چیز میں ایک اور کلیئر کر دوں, ایڈمیشنز کی ڈیٹس فائنل کر دی گئی ہیں. اے لیولز کا ایک مسئلہ آیا تھا, اے لیولز کے ایک رزلٹ 11 جنوری کو شاید ڈیلیڈ آ رہا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے ایڈمیشن کے آگے کر دیا ہے. پبلک کالجز کی ایڈمیشنز کی ڈیٹ کلوزنگ کی ہے 22 جنوری, ہر پروونس, ہر ریجن کی پبلک کالجز 22 جنوری تک ان کو اپنی کمپلیٹ کرنا ہے. یہ میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہنا, کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی. 22 جنوری کو جس کی ایڈمیشنز پوری ہو گئی 100 بسم اللہ, وہ بچے ہم رجسٹر کریں گے اور 5 سال کے بعد انشاءاللہ ان کو لائسنس دیا جائے گا. پرائیویٹ کالجز کی اس کے فوراً بعد میرٹ لسٹ کھلے گی اور 22 فروری کو ان کی ایڈمیشنز کلوز ہو جائیں گی. اس کے بعد نہیں بچے ایڈمٹ ہوں گے. یہ دیکھیے ہم نے سسٹم بنا دیا اور اس سسٹم کو انفورس کرنے جا رہے ہیں. اس میں اب کوئی ایگزمپشنز نہیں دی جائیں گی. یہ کوئی نہیں ہوگا کہ جی بچے سیٹیں خالی رہ گئیں, یہ ہو گیا, سیٹیں خالی رہ گئیں, اب ان یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے, ان کالجز کی ذمہ داری ہے. جو اب جس کی ذمہ داری ہے وہ نبھائے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ اوپر سے ہم دیکھیں کہ جناب جس کی ذمہ داری ہے قانون میں وہ پوری کرے, اور ہم ایگزمپشن نہیں دے رہے. یہ میسج آئی وانٹ اکراس دا بورڈ سب کو جاننا چاہیے کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے, وہاں پہ یونیورسٹیز کو اگر کوئی غلط فہمی ہے, کسی اتھارٹی کو یہ غلط فہمی ہے, کسی کالج کو غلط فہمی ہے, کسی بچے کو غلط فہمی ہے کہ یہ ڈیٹس بدلیں گی یا یہ مارکس لوور کیے جائیں گے, یہ نہیں کر رہے ہم. یہ نہیں ہوگا. اسٹرکٹ انفورسمنٹ, جو ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کو فالو کیا جائے گا. جس بچے کا جس کا پرابلم ہے آ کے ہمیں کمپلینٹ فائل کرے. میں آج صبح ہائی کورٹ سے آ رہا ہوں, صرف اسی چیز کے لیے گیا تھا کہ کورٹس میں بچوں کو عادت پڑ گئی ہے, ماں باپ کو عادت پڑ گئی, دھڑا دھڑ جا کے فوراً کیس فائل کر دیتے ہیں. بھائی ہم بیٹھے ہیں یہاں, ہم ریگولیٹری اتھارٹی ہیں, آپ ہمارے پاس درخواست تو دیجئے, درخواست دیجئے, اور اگر ہم نہ سنیں تو آپ جا کے ہمارے خلاف کمپلین کریے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہمارے کورٹس have understood that they are reposing confidence in the regulator. Majority cases وہ ریمانڈ کر رہے ہیں with directions, ہمیں directions دے رہے ہیں کہ جی اس کو سن کے فوری فیصلہ کر دیجئے. دنوں میں ہم کر رہے ہیں. سو سسٹم کو چلنا ہے, سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے. We will play our part. We expect آپ لوگ you play the part to communicate this to the public. We are here. جو آپ کے سوالات ہوں گے, جو پبلک کے سوالات ہوں گے, خوشی سے جواب دیں گے. But the days of the old vested interests and mafias is gone. وہ اب یہاں پہ یہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا تھا. یہ میں آپ لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اینی کوشچنس بیفور وی گو؟ ڈبلنگ نمبر کے حوالے سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ سندھ کے بچے کو بھی وہی نمبر الاٹ کیا گیا ہے جو پنجاب کے نمبر جو آپ رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں. نمبر آپ کا رول نمبر سے مقصد ہے یہ؟ کیونکہ پروونس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈومسائل کا تعلق ہوتا ہے ایڈمیشن کے وقت, ایم ڈی کیٹ سے کوئی تعلق نہیں. جی وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ابھی تقی صاحب نے جو دکھایا اس میں جیسے آپ کو عرض کیا, پچھلی بار آپ کے ایک دوست نے مجھ سے سوال یہاں کیا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے یہ بچے زندگی بھر امتحان دیتے رہیں, یہ غلطی نہیں کر سکتے. آپ کو ابھی دکھا دیا پرچہ, اور وہ اس بچے کو بھی ابھی دکھا دیا فزیکلی کہ غلطی ہوئی. نہیں جی ایسی بات کوئی نہیں. وہ آپ پی ڈی ایف فائل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے پی ڈی ایف فائل جو پہلے دن اپلوڈ کی تھی وہ اسی لیے اتاری. میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں, وہ کئی لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے, بہت بڑی فائل تھی, اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے کرپٹ کیا ہے, اس کے بعد سرکولیٹ کر دیا اور کہا, غلط کہا کہ یہ کوئی گزیٹ ہے. یہ گزیٹ نہیں تھا, یہ تو صرف جو کمپیوٹرائز رزلٹ تھا جو بچہ اپنا رول نمبر ڈال کے فوری آن لائن لے سکتا تھا, اس کی ایک لسٹ کی پرنٹ آؤٹ. تو اس کو آپ بھول جائیے, وہ دیٹ واز اے کرپٹڈ فائل جو کہ ڈاؤن لوڈ کر کے سرکولیٹ کی گئی. جس طرح پچھلی بار میں نے آپ کو عرض کیا تھا کیز, یہ اکیڈمیز نے کیز بنا کے سرکولیٹ کر دیں کہ جی یہ ایگزام کی کی ہے, بالکل فراڈ ہے. ہاؤ کین این اکیڈمی میک اے کی آف اے ریزلٹ؟ ایگزامننگ باڈی ہم ہیں. ہاؤ کین این اکیڈمی کم اپ ود دس؟ یہ اس کا بھی جواب میں 4 بار دے چکا ہوں جی, پھر دے دیتا ہوں. یہ ایم سی کیو کا امتحان ہے. اگر کوئی بھی اینٹی پاسٹ میں ایک غلط کام کر رہی ہے اگینسٹ دا اسٹینڈرڈس, بیسٹ پریکٹسز, تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ میں بھی وہی غلط کام کروں گا. اس کا ایک جواب میں دے سکتا ہوں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کاربن دیا جاتا تھا, کیوں؟
کہ ہمیں آپ کے امتحان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہم اپنے جوابوں کی ایک کاپی ساتھ لے کے جائیں تاکہ کل کو کوئی ہمارا جواب تبدیل نہ کر سکے. یہی بات ہے نا؟ ٹھیک ہے، وہ میں نے دکھا دیا اور ٹیسٹ کے طور پہ نکال بھی دیں کہ کوئی جواب تبدیل نہیں کر سکتا، آپ کے اپنے بھرے ہوئے کو ایک مشین ریڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. جب یہ ڈاکٹر بننے جائیں گے نا میڈیکل کالج میں، تو ان بچوں کے آدھے امتحان ریٹن ہوگا، اور وہ ریٹن کے بھی وہ ایسے ٹائپ کویسچن ہوں گے جن کو ایک استاد چیک کر رہا ہوگا، اس نے مارکس دینے ہوں گے. آدھے نمبر وائوا ہوں گے. اس وائوا میں ایک سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک استاد مارکس لگا دیتے. آپ جب تک سسٹم پہ اعتبار کرنا نہ سیکھیں اس وقت تک آپ اس سسٹم میں سے نہیں گزر سکتے. آج آپ بچوں کو، ہم نے اس لیے کہا کہ ہم کاربن کاپی نہیں دیں گے، ہمیں معلوم تھا، ہمارے لیے آسان راستہ تھا، کاربن کاپی دے دو، بڑے خوش ہو جاؤ، آسان پیپر بنا دو، ساروں کو 90% مارکس دلوا دو، سارے کے سارے خوش ہو جائیں گے. پھر وہ 95% کے اوپر 5000 بچہ جو کھڑا ہوگا سارا خوش ہو رہا ہوگا، نمبر پھر ان میں ایڈمیشنز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خوش سب ہو جائیں گے کہ جی بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے. لیکن ان بچوں کو ہمیں ٹرین بھی کرنا ہے کہ تمہیں اگر ڈاکٹر بننا ہے تو تمہیں سسٹمز کے اوپر اعتبار کرنا آنا پڑے گا. وہاں کوئی وائوا کا جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں نہ اس کی کوئی کاربن کاپی ہوتی ہے، نہ کوئی اس کا ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. ایک استاد کے سامنے آپ جواب دیتے ہیں، وہ آپ کے مارکس لگاتے ہیں، آپ اسے تسلیم کرتے ہیں. اور اس چیز کی ٹریننگ ہماری سوسائٹی میں ہمارے بچوں کو بھی ہونی چاہیے کہ اداروں کے اوپر اعتماد کریں. اگر آپ اداروں کے اوپر اعتماد کرنا ختم کر دیں گے تو یہ سب چیز ختم ہو جائے گی. ہمیں جتنا کچھ کرنا پڑا، جتنا مرضی لڑنا پڑا، جو مرضی سہنا پڑا، ہم اوپن ہوں گے، ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے، ہم ان کو کریکٹ بھی کریں گے، لیکن ہم اپنا کانفیڈنس لوگوں کے اوپر ریسٹور کریں گے اس ادارے کا، اور اس کے لیے یہ سب پرائز ہمیں دینی پڑے گی اور سب کو ماننا پڑے گا. ایک چیز اور کہہ دوں جو ترکی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ امتحان کس نے لیا ہے؟ یہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے لیا. ٹھیک ہے، کل یہی پاکستان میڈیکل کمیشن کل صبح سے ڈاکٹروں کو لائسنس بھی کرے گا، لائسنس بھی دے گا، اور وہی ڈاکٹر جس کو ہم لائسنس دیں گے وہ آپ سب کو ٹریٹ کریں گے ہسپتالوں میں جا کے. جب آپ ہسپتال میں جائیں گے تو آدمی کھڑا ہوگا سامنے لائسنس لے کے، آپ اس سے کیا پوچھیں گے کہ ذرا لائسنس کی کاربن کاپی لے آؤ یا اپنے 5 پروفیشنل امتحانوں کی کاربن کاپی لے آؤ. آپ یقین مانیں گے کہ کیونکہ اس کو پاکستان میڈیکل کمیشن نے لائسنس دیا ہے یہ ڈاکٹر. سو اگر آپ اعتبار کریں گے اس کے لائسنس پہ تو ہم پہ یہ بھی اعتبار کریے کہ ہم کسی بچے کا غلط نہیں کر رہے ہیں، صحیح ان کا امتحان لے رہے ہیں اور اسیس پراپرلی کر رہے ہیں. یقین دونوں طرف چلتا. جی بتائیے. پاکستان دنیا میں چند ممالک میں جہاں پہ کمرشل علاج ہوتا ہے اور مہنگا ترین علاج ہوتا ہے. جی سوری، علاج سب سے مہنگا ہوتا ہے. نہیں آئی ایم سوری، آپ بالکل غلط بات ہے. یہ بات فیکچولی بات کریے، فیکچولی بات غلط. پھر آپ نے کہا جی یہ جو ڈاکٹر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. ڈاکٹرز نہیں ہیں، کوئی بچے ہیں، اسٹوڈنٹس، اور زیادہ بائی دا وے اس میں سے ہمیں جو میرے پاس لوگ آئے ہیں ان میں سے اسٹوڈنٹس بھی نہیں. کل تو ایک ٹیچر صاحب آ گئے کیمسٹری کے اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ ہے جی ایم ڈی کیٹ دیا. نہیں تو پھر آپ کیوں آئے؟ دیکھیے میں نے شروع میں کہا اس کو پولیٹیکل فٹ بال مت بنائیے پلیز، اس میں پالیٹکس انوالوڈ ہے، چھوڑ دیجیے اس بات. ایک اور بتا دوں، جب یہ رزلٹ لگایا گیا تو آپ کو پتا ہے ری کاؤنٹنگ کی کاسٹ ہوتی ہے نا، ریسورسز لگتی ہیں. ہم نے صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بیریئر لگا رہے ہیں، ہم نے کہا کہ جی آپ ری کاؤنٹنگ فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ چھوٹا سا ایک فارم ہے، 4 لائنیں بھرنی ہے اور آپ نے اپلائی کر دینا ہے. اگر اس امتحان پہ ڈسٹرسٹ کی یہ حالت ہوتی تو کتنی ریکاؤنٹنگ کی کاسٹ کی اپلیکیشن آئی؟ 30,000 آ گئی. ٹھیک ہے، 1,21,000 کچھ 100 میں سے 30,000 آئی. 90,000 سے زیادہ بچوں نے وہ 1-2 لائنوں کا فارم بھی بھرنے کی ان کو محسوس تھا. اب اس کے بعد ان 3,000 جن میں سے دی تھی ان میں سے بچے پروٹیسٹ کتنے بچے کر رہے تھے؟ 500. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، میرے پاس بھی علی رضا صاحب کے پاس میرے ساتھ بہت زیادہ لاتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، تو میرے پاس بھی بہت ای میلز آئیں. اب میں نے بچوں کی ای میلز کی تھریڈ نکالنا شروع کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ای میل آئی ہے، آپ اس کا ایڈریس ڈالتے ہیں کہ اس کی ہسٹری نکال لو کہ انہوں نے مجھے کتنی ای میلز کی.
اب وہ وہی بچہ ہے جو اکتوبر میں مجھے کر رہا ہے کہ جی آپ یہ رزلٹ امتحان کیوں لے رہے ہیں, یہ تو فلاں فلاں کو لینا چاہیے تھا. نومبر میں وہ بچہ, اکتوبر کے اینڈ میں ہی وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا جو سلیبس ہے یہ تو کامن سلیبس میں سے آنا چاہیے. نومبر میں وہی بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ جو سلیبس دیا ہے یہ آؤٹ آف کورس ہے. کریکشن ہو رہی ہے, کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں. اس کے بعد وہی بچہ امتحان جب ہوا ہے تو اس نے کہا ہے کہ جی یہ لسٹ بھیج دیا ہے کہ یہ 30 کویسچن آؤٹ آف کورس ہیں. اس کے بعد مجھے وہی بچہ رزلٹ کے اگلے دن کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کیلکولیٹ کیا ہے, میرے 190 نمبر آتے تھے, آپ نے 145 کر دی ہیں. 4 دن پہلے مجھے کہہ رہے 30 سوال آؤٹ آف کورس تھے, میری کتاب سے باہر تھے. اب وہ کہہ رہے میں نے کیلکولیٹ کیا تھا, میرے 190 نمبر تھے. میں کون سی بات مانوں؟ اور وہ وہی ایک تھریڈ چلتا آ رہا ہے, وہی ایک تھریڈ چلتا آ رہا ہے. اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں, میرے پاس, سوری میں ختم کر لوں کہ وہ جو ای میلز میرے پاس آئی ہیں اور علی رضا صاحب کے پاس آئی ہیں, وہ ایک باقاعدہ بنا ہوا ٹیمپلیٹ ہے, فوٹو کاپیڈ. وہ لوگوں کو سرکولیٹ کیا گیا ہے کہ آپ اس ٹیمپلیٹ کی ای میل آپ فارورڈ کر دو ایز اٹ از. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, آپ میرے کانورسیشن تھریڈ نکال لیں, ہزاروں ایک ہی. جی جی اب ایک سیکنڈ جی سوال یہ ہے کہ یہ جو باہر لوگ 5-7 فیملیز میں دیکھ رہا ہوں, ہم لوگ سالونگ پہ کرتے ہیں, ان کی جانب سے یہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی 14 سوالات ہم نے ان کو مینج کر لیے, اس کے باوجود وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو بلا کے ان کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی اور پھر بھی وہ شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا کامنٹ یہ ہے کہ جی جیسے آپ نے فرمایا کہ جی یہ تمام تر بچے جو ہیں یہ نظام پہ یقین نہیں کر رہے, ابھی سے سوالات اٹھانا شروع ہو چکے ہیں. کل کو 5 سال مکمل ہونے کے بعد بھی یہ نظام پہ سوال اٹھاتے ہیں. کنگز ہاسپٹل ہم ابھی ہو کے آئے ہیں اور وہ سوالات اٹھا رہے ہیں نظام پہ, ایم ڈی اے پہ. اور سجیشن یہ ہے کہ آپ میڈیا سے کوآپریشن کا آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں. میڈیا منتیں کرتا ہے آپ کے پی آر او صاحب کی کہ علی رضا صاحب سے ٹائم دے دیں. ہم آپ honestly speaking, that is me who called him so many times. But you are welcome to walk in any time. No, trust me. You don't need time. تو وہ آپ ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے. اگر آپ ہمیں دیں ہم کو آپ کا پیغام. پہلے سوال کا جواب میں دیتا ہوں, دوسرے کا علی رضا صاحب دیں گے. وہ جی وہ 14 سوال نکال دیے گئے جن کے تمام طلباء نے صحیح جواب دیے تھے. کس نے؟ نا میرے بچے, بیٹا ایک سیکنڈ نہیں, ایک سیکنڈ. اچھا اب جواب سن. اب میرا جواب سن. سو ایشو وہی ہے کہ یو ہیئر واٹ یو وانٹ ٹو ہیئر. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے یہ بچے آئے ہمارے پاس, پرسوں وی ہیڈ اے میٹنگ. ایٹ دا اینڈ آف دیٹ میٹنگ ان بچوں سے میں نے کہا کہ اچھا آپ اگر مجھے ٹرسٹ کرتے ہو, پیرنٹس بھی ساتھ تھے, تو میں خود جا کے پرسنلی آپ کا ایک کا پیپر چیک کروں گا. انہوں نے کہا جی وی ٹرسٹ یو, جائیں آپ پیپر چیک کر کے آئیں. میں گیا, میں نے ایک کا بیٹھ کے پیپر نکال کے چیک کیا. یہاں میرے پاس سارا اس کا ایویڈنس ہے. آج ان بچوں کو سب کو دکھایا گیا وہ ایویڈنس. اس کے اندر I think everybody is misunderstanding or trying to misunderstand. ہم نے یہاں کویشچن کا یہاں بتایا کہ یہ 14 سوال امتحان میں سے نکال دیے گئے. اس کے بعد مارکنگ کتنے میں سے ہوئی؟ 186 میں سے. باقی 186 بچتے تھے نا. You get the point. 200 میں سے آپ 14 سوال نکال دیں تو کتنے بچتے ہیں؟ 186 بچتے ہیں نا. تو اب وہ 14 سوال سائڈ پہ کر کے 186 میں سے آپ تمام بچہ جو سکور کر رہا ہے, اب اس کا سکور آ رہا ہے 186 میں سے, اس میں سے ہر بچے کو 14 نمبر دے دیے گئے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ لسٹ سوالوں کی اب دکھائی ہے کہ یہ وہ سوال تھے. ٹھیک ہے, وہ سوال وہاں پہ ڈفرینٹ بیچز میں شفل ہو کے آئے, اور یہ سوال بائی دا وے انہی بچوں کی دی ہوئی فیڈ بیک کو سامنے رکھ کے بھی ہم نے ٹیسٹ کیے تھے. اب اس کے بعد یہ ایک بچہ پریزیوم کیسے کر رہا ہے کہ میرا کون سا سوال ٹھیک تھا جس کو انہوں نے نکال دیا گیا. سو ایک طرف میرے سے پوچھ رہے ہیں کون سے 14 سوال تھے, پھر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ہمارے جو ٹھیک سوال تھے ان کو نکال دیا گیا. سو دیکھیں انکنسسٹنسی تھوڑی سی آپ دیکھ لیں. پہلا جواب تو میرا یہ تھا,
اس کے بارے میں کہ میں نے پرسنلی ان بچوں کے کہنے پہ جا کے وہ جو بچے باہر ہیں ابھی بھی 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ ہوا, ابھی بھی پھر میں ان کو اس کے بعد بھی ان کو سمجھایا. ان میں سے کچھ بچوں نے کہا, کچھ بچوں نے 14 بچے تھے ان میں سے 11 آئے, 3 نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے آپ نے چیک کر لیا اب ہمیں آنے کی ضرورت نہیں. ان میں سے بھی بچے جو تھے ایک ایٹ لیسٹ 3-4 بچے تھے جنہوں نے ہمیں کہا کہ اچھا آپ نے دیکھ لیا بس ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک بچی میرے پاس آ کے کہہ رہی آپ نے دیکھ لیا, میں خوش ہوں. ہاں لیکن اس کے پیرنٹس جو تھے وہ خوش نہیں تھے کیونکہ ہم نے اپنے ایکسپیکٹیشنس بنا لی ہوتی ہیں. بٹ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم سن نہیں رہے. آئی ہیو ہیڈ میٹنگس ود اسٹوڈنٹس ود لاہور, علیزا صاحب میٹس دیم ایوری وے, دے جسٹ واک ان. ٹھیک ہے, تو دوسرے پارٹ جو ہے وہ ایم ٹی آئی یا وہ سسٹم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بٹ دیکھیے وہ جو آپ 14 سوال کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو جو کہا, میں آپ سے ریکویسٹ کی نا کہ وی وانٹ میڈیا ٹو ناؤ ورک وتھ اس. کیا ہے دیکھیے آپ کو تو ہر طرح کی آواز آئے گی, آپ کو ہر آدمی کوئی نہ کوئی کمپلینٹ بتائے گا, کوئی کچھ کہے گا کچھ کہے گا. وی آر ایکسپیکٹنگ آل آف یو, آپ لوگ پروفیشنلز ہیں, ٹو ڈسائفر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. فیکٹس کو سامنے, جرنلزم کا مطلب ہے فیکٹس, تو پلیز فیکٹس کو سامنے رکھ کے پرکھ کے اس کے بعد اس کو آگے کریے. ایک بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی سارے بچوں کے 14 سوال جو تھے وہ ان کے 100% صحیح تھے بٹ انہوں نے نکال دیے. پہلی بات اس کو تو یہ پتہ تک نہیں کہ جوابات 1,21,000 بچوں کے کیا ہیں. دوسری بات اس کو کیا پتا کہ اس کے اپنے بھی 14 سوال صحیح تھے جواب کے نہیں تھے. تیسری بات جب 14 کے ہم کہہ رہے ہیں کہ 100% 14 کے 14 نمبر سب کو دے دیے, تو بھائی اگر اس کے صحیح بھی تھے 14 تو اس کو بینیفٹ تو ملا, اس کو لاس کوئی نہیں ہوا. آل آئی ایم آسکنگ یو ٹو ڈو از ڈو دیٹ پروسیس کہ پلیز جب آپ کو کوئی فیکٹ پبلک سے ملتا ہے, ہم سے فیکٹ ملے سامنے رکھ کے اس کو آپ لوگ پلیز ریشنلی اسیس تو کر لیجئے رپورٹ کرنے سے پہلے. یہ میری ریکویسٹ ہے. آپ کا جو سوال تھا, میں ایک ان کا آپ کا جو سوال تھا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, میں آپ کو اگر آئی اپولوجائز کہ اگر آپ کو کسی نے نہ کیے, میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, میرا فون نمبر سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ یو کانٹیکٹ می اینی ٹائم, آئی آنسر. ٹھیک ہے, اگر میں کہیں پھنسا ہوں گا صرف اتنا ہوگا کہ میں فون نہیں اٹھا پاؤں گا, آپ مجھے میسج کر دیجیے, آئی کال بیک, دیٹس مائی پرومس, اینڈ آئی ایم آلویز اویلیبل. ٹھیک, آئی تھنک اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے. اس کو پولیٹیکل فٹ بال نہ بنائیں, نہ میں بناؤں گا, نہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے اوپر. میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, پلیز میڈیکل ایجوکیشن اور یہ جتنا پروسیس ہے اس کو پولیٹیکل فٹ بال مت بنائیے. یہ بچوں کا فیوچر ہے, ان کو کالج جانے دیجیے, سمپل سی بات. آئیدر یو ہیو فیتھ اور یو ڈونٹ ہیو فیتھ ان دا سسٹم. تھینک یو ویری مچ. انٹرسٹنگ وہ آج جو آئی تھی جی مجھے پتا ہے.